گاڑی چلا رہا تھا اور اس میں 40-50 سواریاں بیٹھی ہوئی ہیں. نہر کے کنارے وہ گاڑی چلا رہا ہے. ایک طرف نہر ہے، دوسری طرف کھلا علاقہ ہے. وہ دوسری طرف سے ایک کتیا سڑک پہ آئی اور بس کے آگے آ گئی. اب ڈرائیور کو کیا چاہیے؟ بس کو بچائے، سواریوں کو، یا کتی کو؟ تو وہ ڈرائیور بڑا سمجھدار تھا، اس نے ایسا کیا کہ کتی کو بچایا اور گاڑی کو نہر میں پھینک دیا. گاڑی نہر میں گر گئی. لوگ دوڑے، انہوں نے کہا جی بچاؤ بچاؤ. کچھ آدھی سواریاں تو مر گئیں، بہ گئیں، کچھ بچ گئیں. ڈرائیور باہر نکلا، بچ گیا. تو باہر نکلتے ہی اس نے کہا کتی بچ گئی ہے یا نہیں بچ گئی؟ باہر نکلتے ہی اس نے کہا کتی بچ گئی ہے یا نہیں؟ انہوں نے کہا لوگوں نے بتایا وہ تو بچ گئی ہے، تو نے گاڑی جو نہر میں پھینک دی تھی. اس نے کہا میرا دل بڑا خوش ہے، چلو 20-25 بندے مر گئے ہیں، کوئی بات نہیں، کتی بچنی چاہیے تھی. اس وقت جو حالات ہیں ملک کے، ہمارا جو ڈرائیور ہے نا، اس نے گاڑی پھینک دی ہے نہر میں، اس نے خطرہ مول لے لی ہے. دنیا والوں سے کوئی خطرہ نہیں ہے. دنیا والے کیا نقصان کریں گے یا فائدہ دیں گے؟ ڈرنا اللہ کے عذاب سے چاہیے، ڈرنا حضور کی ناراضگی سے چاہیے. میں یہ لفظ بالعموم نہیں بولتا، میرے اندر ہمت ہی نہیں ہے کہ میں یہ لفظ بول سکوں. حضور کی ناراضگی یہ لفظ نہیں میں بول سکتا. انہوں نے معمولی سمجھا اس کیس کو. اس کی جو حساسیت ہے، اس کا جو ایمان کے ساتھ تعلق ہے، اس طرف دھیان نہیں کیا. کیس میں 2 فریق ہوتے ہیں. ایک طرف تو یہ عیسائی عورت ہے، تو اس کیس کا دوسرا فریق کون ہے؟ دوسرا فریق حضور کی عزت ہے. حضور کی عزت. عمران خان صاحب، آپ تو گلی میں نالی میں پھرنے والے کیڑے کی بھی حیثیت حضور کے سامنے نہیں رکھتے. آپ نے حضور کی عزت کو معمولی سمجھا اور اس عورت کو بچایا ہے. جب یہ کیس دائر ہوا تھا تو مدعی اٹاں والی کے مسلمان ہی تھے، قاری محمد اسلام ہی تھا. لیکن جب ایس پی نے لکھ دیا انویسٹیگیشن میں کہ اس عورت نے مان لیا میں نے گستاخی کی ہے، اب مدعی وہ نہیں ہے، اب مدعی امت مسلمہ ہے. اور اب اس کیس کا دوسرا فریق حضور کی عزت. اب کسی کو فیصلہ کرتے ہوئے دونوں چیزیں سامنے رکھنی چاہیے. ایک طرف عیسائی عورت ہے، دوسری طرف حضور کی عزت. اور آپ لوگوں کے سامنے بھی میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا، مختلف پارٹیوں کے لوگ ہیں، میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا اس کیس پر زبان نہ کھولیں. کہیں اپنی پارٹی کی نسبت کو بچاتے ہوئے ایمان نہ برباد کر لیں. آپ کو چونکہ اس کی باریکیوں کا نہیں پتا، اس کے اندر جو ایمان کے لیے خطرہ ہے اس کا آپ کو نہیں پتا. ہمارے دشمن تو یہی چاہتے ہیں کہ اس قوم کو، اس امت کو بے ایمان بنا دیا جائے، ان سے ایمان کی دولت چھین لی جائے، حضور کی محبت ان کے دل سے نکال لی جائے. اس لیے آپ چوراہوں میں بیٹھ کر، دکانوں پہ بیٹھ کر کوئی کمزور بات اس کیس کے حوالے سے زبان پہ نہ لائیں. کہیں تیرے منہ سے لفظ نکلے اور حضور کا دل نہ دکھ جائے کہ غلام میرا ہے اور وفاداری کی باتیں دوسروں کے لیے کر. حضور رو رو کے آنسو بہا کے ہماری بخشش کے لیے دعائیں مانگتے رہیں اور تو دکان پہ بیٹھ کے حضور کے دشمنوں کی طرفداری کر رہا. تو چوراہوں میں بیٹھ کے حضور کے دشمنوں کی طرفداری کر رہا. دوبارہ ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا، یہ بڑا نازک مسئلہ ہے، یہ بڑا حساس مسئلہ ہے. اس میں ایک طرف تو وہ عیسائی عورت ہے، دوسری طرف حضور کی عزت ہے. علامہ اقبال نے کیا خوب لکھا تھا، میرے آقا کریم کی جو عزت مبارکہ ہے، با خدا دیوانہ باش، با محمد ہوشیار. یہ مولانا روم کا نظریہ ہے. با خدا دیوانہ باش، با محمد ہوشیار. جب حضور کی بات ہو، حضور کا ذکر ہو تو ہوشیار ہو جانا، بڑی احتیاط سے بات کرنا. چٹکی بجانے میں زیادہ وقت لگتا ہے، بندہ اس سے پہلے برباد ہو جاتا ہے.